اللہ رب العالمین۔ محترم پیارے بھائیو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بدگمانی انسان کو حد کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی فقہا کا قول ہے کہ بدگمانی سے انسان کو ہمہ وقت بچنا چاہیے۔ لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو معاشرے میں اچھے نیکوکار لوگ بھی بدگمانی کا شکار نظر آتے ہیں۔ محترم پیارے بھائیو، بدگمانی سے بچنے کے ذرائع بے شمار فقہاء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے قریب سے گزرے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک شخص اپنے پہلو میں خوبصورت عورت کو لیے بیٹھا ہے اور خود بھی پی رہا ہے، اس عورت کو بھی پلا رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ اے حسن، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ شخص ایسی نادبہ حرکت نہ کرتا، میں تو اس سے لاکھ درجے بہتر ہوں کہ کوئی ایسی نادبہ حرکت نہیں کرتا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابھی دل میں یہ خیال گزارا ہی تھا کہ اچانک دریا میں طوفان آیا اور ایک کشتی طوفان کے نظر ہو گئی جس میں 10 لوگ سوار تھے۔ یہ شخص اپنے پہلو سے عورت کو الگ کرتا ہے، دریا میں چھلانگ لگاتا ہے اور اس ڈوبنے والی کشتی کو کنارے لے آتا ہے جس میں 10 لوگ سوار تھے۔ اس میں 9 لوگوں کو یہ بچانے میں کامیاب ہوتا ہے، 10ویں کو نہیں بچا پاتا۔ تو خواجہ حسن بصری کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اے خواجہ حسن، میرے تعلق سے دلوں میں بدگمانی بعد میں پیدا کرنا، پہلے اس 10ویں کو ڈوبتے ہوئے بچا لو۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ پر ملامت کرتے ہیں، اے خواجہ حسن، تم نے جس کو بدکار سمجھا تھا، جس کے متعلق تم نے یہ بدگمانی کی تھی کہ یہ ایک کیسا عیار و مکار شخص ہے کہ ایک خوبصورت عورت کو اپنے پہلو میں لیے بیٹھا، یہ تو گدڑی کا لال معلوم ہوتا ہے، اس نے میرے دلوں میں ہونے والے خطرات سے باخبر ہو گیا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص کے قریب گئے اور اس شخص سے معافی تلافی چاہی کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہارے مقام و مرتبے کو نہیں جانا، تم تو گدڑی کے لال ہو۔ محترم پیارے بھائیو، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ شخص کہتا ہے اے حسن، جب یہاں سے تم گزر رہے تھے میرے پہلو میں ایک عورت بیٹھی تھی، میں خود بھی پی رہا تھا اور اس کو بھی پلا رہا تھا، تم سمجھ رہے تھے یہ کوئی بادارو عورت ہے، یہ کوئی بادارو عورت نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ اور طبیبوں نے مجھ کو مشورہ دیا کہ تم اپنی ماں کی زندگی چاہتے ہو تو اس کو دریائے دجلہ کا پانی پلاؤ، تو میں نے بوتل میں پانی بھرا اور اس کو پلا رہا تھا۔ پہلے میں نے چلو میں لے کر پلایا تو اس نے کھارے پن کی وجہ سے اگل دیا، تو میں نے بوتل میں بھر لیا، اب میں خود بھی پی رہا ہوں اور اس کو بھی پلا رہا ہوں، لیکن تم پر بدگمانی کا ایسا بھوت سوار ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں شراب پی رہا ہوں، میں کوئی شراب نہیں پی رہا تھا بلکہ اسی دریائے دجلہ کا پانی تھا۔ محترم پیارے بھائیو، دیکھا آپ نے فقہا نے ہمیں کس طرح بدگمانی سے بچنے کے طریقے بیان کیے۔ آج پیارے بھائیو، امت کا بہت بڑا طبقہ بدگمانی میں ملوث ہے۔ بے شمار لوگ جو بظاہر دینداری کے لبادے میں نظر آتے ہیں وہ بھی بہت جلد بدگمان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص بار بار شراب و رباب کی محفلوں کے قریب سے گزر رہا ہے تو ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بظاہر دیندار کہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ شخص جس کو ہم بڑا نیکوکار سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی شراب و رباب کی محفلوں کے قریب سے گزر رہا ہے، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ شراب و رباب کی محفلوں کے قریب جا کر لطف اندوز ہونا، بلکہ اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ شراب و رباب کی محفلوں میں مست پڑے ہیں ان کے قریب جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دینا۔ لیکن محترم پیارے بھائیو، بدگمانی بڑا مہلک مرض ہے۔ آج اس سے ضرورت ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور آنے والی نسلوں کو بھی بچانے کی ترغیب دلائیں۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو بدگمانی جیسے مہلک مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا عطا فرمائے۔